اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین. ماہ محرم ایک بار پھر خداوند سبحان نے ہمیں توفیق دی کہ ہم ایک بار پھر ماہ محرم کو درک کر سکیں، ادراک کر سکیں اور غم حسین اور عزاداری امام حسین علیہ السلام کو پورے جوش اور ولولے اور اسی طرح معرفت کے ساتھ ماہ محرم اور عزاداری کو ہم منا سکیں. تمام علماء اور عرفاء اگر آپ ان کی کتابوں کو مد نظر رکھیں، مطالعہ کریں، تو آپ کو ایک کامن موضوع اینڈ ٹاپک جو آپ کو ہر عالم کی کتابوں میں نظر آئے گا، تمام علماء کی کتابوں میں، اکثر علماء کی کتابوں میں، وہ یہ ہے کہ ہر چیز کا ایک ادب ہے. جب ہر چیز کا ایک ادب ہے تو ہر اسلامی مہینے میں وارد اور داخل ہونے کا بھی ایک ادب ہے، بلکہ آداب ہیں. اسی طرح ماہ محرم ہے، محرم جو کہ امام حسین علیہ السلام کا مہینہ ہے، مصائب سید الشہداء علیہ السلام کا مہینہ ہے، اور اس مقدس اور باحرمت مہینہ، اس میں وارد ہونے کے بھی کچھ آداب ہیں. یہ کتاب جو آپ کے سامنے موجود ہے میرے پاس، یہ ہے ادب حضور. 4 سے 5 تقریباً کچھ کتابیں ہیں جو کہ استاد فیاض بخش نے مختلف علماء اور عرفاء اور اسی طرح آیات اور روایات کو جمع کر کے، علماء اور عرفاء کے اقوال کو بھی جمع کر کے اس کتاب کو تنظیم کیا ہے، منظم کر کے ہمارے سامنے پبلش کی ہے. اور یہ کتاب مربوط ہے ادب حضور، آداب مراقبات و عزاداری سید الشہداء، آداب مراقبات عزاداری سید الشہداء علیہ السلام. میں آپ کے سامنے اس 1 یا 2 سیشنز کے اندر، اس سے پہلے کہ ہم ورود ماہ محرم اور ماہ محرم کے اندر وارد و داخل ہوں، ہم بہتر ہے کہ ہم آشنا ہو جائیں کہ ادب کیا ہے، اس مقدس اور باحرمت مہینے میں داخل ہونے کا ادب کیا ہے. میں اس سیشن میں اور اگلے سیشن میں بھی کوشش کروں گا کہ اس کتاب کا متن آپ کے سامنے پیش کروں، فارسی بھی پڑھوں اور اس کا ساتھ ساتھ ترجمہ بھی کروں، تاکہ ہمیں اندازہ ہو جائے کہ وہ معنوی آداب کیا ہیں امام حسین علیہ السلام اور خصوصاً ماہ محرم میں وارد ہونے کے لیے. سب سے پہلی بات جو استاد فیاض بخش اس کتاب میں بیان کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ جب محرم کا مہینہ حسین کا مہینہ ہے علیہ السلام، اور باقی آپ تمام مہینوں کو دیکھیں، اسلامی مہینوں کو، ہر مہینے میں کوئی نہ کوئی مناسبت ضرور ہے. اور یہ مناسبت کس چیز سے مربوط ہے؟ یہ مناسبت ولایت اہل البیت سے مربوط ہے. بس ہم ہر مہینے میں ولایت سے مربوط ہیں. تو ولایت سے مربوط ہونے کا مطلب ایک اہم کی ورڈ جو ہمارے ذہن میں آنا چاہیے، ولایت اہل البیت سے مربوط وہ کیا ہے؟ وہ ہے توسل. ہم کہتے ہیں نا اہل البیت سے توسل کرنا چاہیے، ان سے توسل کر کے ہم اپنی حاجات کو مانگیں اور ہماری حاجات الحمدللہ قبول بھی ہوتی ہیں. جس طرح ہم ٹیوزڈے کو، منگل کو دعائے توسل پڑھتے ہیں، اہل البیت سے توسل کرتے ہیں اور خدا کی بارگاہ میں اہل البیت کو پیش کرتے ہیں کہ خدا اہل البیت کے توسل سے ہماری یہ حاجت کو پوری کرے، اور ہماری حاجت پوری بھی ہوتی ہے. تو یہاں پر سب سے پہلا نقطہ وہ ہے کہ انسان اگر چاہتا ہے کہ اس معنویت کے سفر کو طے کرے اور سیر و سلوک توحیدی کو طے کرے، سیر و سلوک یعنی وہی معنوی سفر، اگر چاہتا ہے کہ اس سلوک توحیدی کے سفر میں
کامیاب اور سکسیسفل ہو جائے، کامیابی کے ساتھ اس سفر اور اس پاتھ آف معنویت کے اوپر گامزن ہو جائے، تو اس کا طریقہ واحد، اس کا واحد طریقہ کیا ہے؟ توسل اہل البیت، اہل البیت سے توسل کرنا. آپ دیکھیں اب کچھ روایات، ہم اس سے پہلے کہ امام حسین علیہ السلام اور محرم الحرام کے حوالے سے کچھ مطالب عرض کریں، کچھ عمومی نکات توسل کے اعتبار سے میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر ہم اس توسل کو کنیکٹ کریں گے امام حسین علیہ السلام کے ساتھ، اور دیکھیں کیا خوبصورت کنیکشن یہاں پر علماء پیش کرتے ہیں. دیکھیں مثلا امام صادق علیہ السلام کی روایت آئی ہے اصول کافی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 541. امام فرماتے ہیں بنا عبد اللہ و بنا عرف اللہ و بنا وحد اللہ تبارک و تعالی. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں فقط اور فقط، یہ فقط کی قید بہت ضروری ہے، یعنی تنہا اور کوئی راستہ نہیں ہے. اس فقط کا مطلب کیا ہے؟ اور کوئی راستہ نہیں مگر یہ ایک واحد راستہ، تنہا یہی راستہ ہے کہ کیا؟ امام فرماتے ہیں فقط ہمارے توسط سے، ہمارے ذریعے آپ خدا کی عبادت کر سکتے ہیں. وَبِنَا عُرِفَ اللَّهُ، اور فقط ہمارے توسط سے آپ کی اور انسانوں کی عبادات مقبول ہوتی ہیں خداوند سبحان کے ہاں. اور فقط ہمارے ذریعے، ہمارے واسطے سے خدا کی توحید اور وحدانیت انسانوں کے لیے روشن ہو جاتی ہے. بنا وحد اللہ تبارک و تعالی. پس اگر یہ رول ہمیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ولایت کس قدر امپورٹنٹ ہے، اہل البیت کی شخصیت کس قدر امپورٹنٹ ہے ہماری سعادت کے لیے. آپ دیکھیں عبادت کیا ہے، انسانوں کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ قرآن کے اندر ہے وما خلقت، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زاریات آیت نمبر 56، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ہم نے جن اور انس کو، انسان اور جنس کو نہیں بنایا، خلق نہیں کیا مگر کس چیز کے لیے؟ الا لیعبدون کے لیے، صرف عبادت کے لیے. بس امام علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بنا عبد اللہ، اگر تمہیں خدا کی عبادت کرنی ہے تو وہ ہماری ولایت کے چینل سے آپ عبادت کر سکتے ہو خدا کی. اب یہ مثلا آپ دیکھیں زیارت جامع کبیرہ کی یہ خوبصورت عبارت، من اراد اللہ، انسان جب زیارت جامع کبیرہ پڑھتا ہے تو اس میں اہل البیت سے مخاطب ہوتا ہے، اور یہ انسان یہ کہتا ہے کہ اے امام معصوم، اے اہل البیت، من اراد اللہ بدأ بکم، جو چیز خدا چاہتا ہے اس کا آغاز آپ کے ذریعے کرتا ہے. یعنی خدا جس چیز کا بھی ارادہ کرتا ہے اپنے ارادے کو محقق کرنے کے لیے کہاں سے آغاز کرتا ہے؟ بدأ بکم، آپ کے ذریعے آغاز کرتا ہے. ومن وحدہ، اور جو شخص چاہتا ہے کہ وہ توحید کی معرفت حاصل کرے، قبل عنکم، اس کے لیے ضروری کہ وہ آپ سے درس حاصل کرے، آپ کی شاگردی اختیار کرے. ومن قصدہ توجہ بکم، اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ خدا کی طرف قصد کرے، خدا کی طرف ارادہ کرے، وہ چاہتا ہے کہ میں خدا کی طرف حرکت کروں، توجہ بکم، یہ آپ کے ذریعے توجہ کرے گا، آپ کی جانب توجہ کرے گا، پھر خدا تک پہنچے گا. بس آپ دیکھیں، یا یہ دیکھیں بہت خوبصورت زیارت جامعہ کے اندر، والحق معکم وفیکم ومنکم والیکم وانتم اہلہ ومعدنہ، حق آپ کے ساتھ ہے اور حق آپ کے وجود کے اندر ہے، وَمِنْكُمْ، اور حق آپ سے ہے، وَإِلَيْكُمْ، اور حق آپ کی جانب ہے. دوبارہ اس کو دیکھیں، وَالْحَقُّ مَعَكُمْ وَفِيكُمْ وَمِنْكُمْ وَإِلَيْكُمْ، حق آپ کے ساتھ ہے، حق آپ کے وجود میں ہے، حق آپ سے ہے، اور حق آپ کی جانب ہے. وَأَنْتُمْ أَهْلُهُ وَمَعْدِنُهُ، اور آپ اس چیز کے اہل ہیں، آپ حق کے معدن ہیں. بس معرفت
ہمیں کس چیز کی حاصل کرنی ہوگی اگر ہم خدا کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ خدا، یا یوں کہوں، خدا کی معرفت حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا سٹیپ کیا ہے؟ ہمیں کس کی طرف رجوع کرنا ہوگا؟ ہمیں ولایت اہل البیت کی جانب اپنا رخ موڑنا ہوگا، یعنی ولایت اہل البیت کی معرفت. ٹھیک ہے؟ ایک روایت کے اندر ہے کہ جو شخص یہ امیر المؤمنین علی علیہ السلام کی روایت ہے کہ جو شخص مقام ولایت کی معرفت حاصل کر لے اس کو مقام شہید عطا کیا جائے گا. مقام شہید عطا کیا جائے گا. یا یہ روایت دیکھیں آپ امام باقر علیہ السلام کی، من سرہ اللہ یکون بینہ و بین اللہ عجاب یوم القیامہ حتی ینزل الی اللہ وینزل اللہ الی فلیتول آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ویبرہ من عدوہم ویأتم بالامام منہم فإنه اذا كان ذلك نظر الى اللہ ونظر اللہ الیہ. اگر ایک انسان چاہتا ہے، اگر میں اور آپ چاہتے ہیں کہ روز قیامت میرے درمیان اور خدا کے درمیان کوئی حجاب نہ ہو، کوئی پردہ نہ ہو، کوئی مانع نہ ہو، کوئی آبسٹیکل نہ ہو، اس طرح کہ میں خدا کو دیکھ سکوں اور خدا مجھے دیکھے، کوئی مانع نہ ہو میرے اور خدا کے درمیان، کیا کرنا ہوگا اس کے لیے؟ فَلْيَتَوَلَّ آلَ محمد، تو اس کو آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولایت کو قبول کرنا ہوگا. اور فقط ولایت قبول کرنا کافی نہیں. وَيَبْرَأُ مِنْ عَدُوِّهِمْ، ولایت آل محمد کو جب قبول کیا تو ساتھ ساتھ ان کے دشمنوں سے براءت کا اظہار کرنا ضروری ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَيَأْتَمَّ بِالْإِمَامِ مِنْهُمْ، اور اپنے امام کی اقتداء کرے. جب ولایت حاصل کر لی، ولایت کو آپ نے قبول کر لیا، دشمنوں سے برات کا اظہار کر لیا، اب آئیں اپنے امام کی اقتداء کریں. جب یہ ہو جائے گا، ولایت قبول، دشمنوں سے برات کا اظہار، امام کی اقتداء، ان تینوں سٹیپس کے بعد اب تمام حجابوں کو برطرف کر دیا جائے گا جو بندے اور خدا کے درمیان حائل تھے. اب خدا اسے نظر کرے گا، خدا اس کو دیکھے گا، اب اور بندہ بھی خدا کو دیکھنے کے قابل ہو جائے گا، اور یہاں پر وہ لقاء اللہ محقق ہو جائے گا، یہاں پر وہ جمال حضرت حق محقق ہو جائے گی. یہ لقاء اللہ کا مقام یہاں پر محقق ہوتا ہے. اب یہاں پر روایات اہل البیت علیہم السلام کو نقل کرنے کے بعد میں آپ کے سامنے بعض علماء کی عبارات یہاں پر پیش کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلی عبارت مرحوم آیت اللہ حسینی تہرانی، جو کہ معروف تھے علامہ تہرانی، جو کہ تقریباً آج سے شاید تقریباً 32 سال پہلے اس دنیا سے انتقال کر گئے تھے، اور علامہ طباطبائی صاحب تفسیر المیزان کے ایک برجستہ شاگرد ہیں. علامہ تہرانی یوں فرماتے ہیں، میں ان کی عبارت نقل کرتا ہوں پھر ترجمہ آپ کے لیے. علماء و موالیان و اولیاء الہی کہ بے عالم توحید و ولایت راہ یافتہ اند، وہ علماء اور وہ موالیان اور وہ اولیاء الہی جو عالم توحید، جنہوں نے عالم توحید کو اور عالم ولایت کو جنہوں نے ادراک کیا ہے، جنہوں نے کچھ جھلک دیکھی ہے، جو کامیاب ہو گئے کہ عالم ولایت اور توحید میں قدم رکھ سکیں. باز ہمیں در زیر چتر و حیمنه ولایت ائمه علیہم السلام بوده، جو عالم توحید میں جا چکے ہیں یہ علماء اور عرفاء اور اولیاء خدا، عالم توحید میں جانے کے باوجود پھر بھی ولایت اہل البیت کی چھتری کے نیچے موجود ہیں. اب بھی ولایت اہل البیت کے نیچے موجود ہیں، اس کے تحت موجود ہیں، یعنی ولایت اہل البیت کے تحت آنے کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. اگر میں اور آپ ولایت اہل البیت کے نیچے نہ آئیں، اس امبریلا کے نیچے نہ آئیں، تو ولایت خدا تک نہیں پہنچ سکتے. ودر عالم کثرت ہمیں تحت الشعاع انوار طاہری مبارک ہستن. اور پھر مزید
اسی طرح علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ، جو کہ خود مرحوم آیت اللہ تہرانی کے استاد ہیں، جو کہ صاحب تفسیر المیزان ہیں، جو کہ بڑے بڑے ماشاءاللہ آج کے جو زندہ علماء ہیں ان کے استاد رہ چکے ہیں. علامہ طباطبائی مثلا آیت اللہ جوادی عاملی کے استاد رہ چکے ہیں، شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اور اسی طرح علامہ مصباح یزدی رحمۃ اللہ علیہ کے استاد، اور بہت سارے علماء اور عرفاء کے استاد رہ چکے ہیں. علامہ طباطبائی یہ فرماتے ہیں طی مسیر کمال و حصول فنا فی اللہ و رفع حجاب، اگر انسان چاہتا ہے کہ کمال کا راستہ اختیار کرے، اسپرچویلٹی اینڈ معنویت اینڈ سیر و سلوک کا راستہ انتخاب کرے، اور فنا فی اللہ کے مقام کو حاصل کرے، اور تمام حجابوں کو. کیا مطلب؟ یہ پہلے حجاب کی عبادت پہلے بھی آئی تھی تعبیر، اب بھی حجاب کی. یہ حجاب کیا ہے؟ میں مختصر سے آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں. ہم نے انسان شناسی کے سیشنز میں ان حجابوں کی شاید مختصر توضیح دی تھی کہ انسان جب اس عالم الہ سے ٹریول کرتے 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 آتا ہے عالم دنیا تک، اور یہاں پر اس کی پیدائش ہوتی ہے، تو یہ جو اس نے پورا سفر طے کیا عالم الہ سے لے کر پھر عالم ملکوت، پھر عالم مثال اور برزخ، اور پھر عالم دنیا، اس پورے سفر میں انسان کے اندر مختلف قسم کے حجاب ایجاد ہوئے ہیں، پڑے ہیں. یہ حجاب دو قسم کا ہے، ایک حجاب نورانی، یا یوں کہوں حجاب ہائے نورانی، بہت سارے نورانی حجاب، اور دو حجاب ظلمانی یا حجاب ہائے ظلمانی. یہ دونوں حجاب انسان اور خدا کے درمیان حائل ہیں. اوکے، یعنی یہ حجاب ظلمانی کہاں پر ہے؟ حجاب ظلمانی علماء فرماتے ہیں اور عرفاء، حجاب ظلمانی یہی عالم دنیا اور اس کی خصوصیات. یہ کیا کرتی ہے؟ انسان کے اوپر ہزاروں قسم کے ظلمانی حجاب کو ایجاد کرتی ہے. سمجھیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ حجاب ہائے ظلمانی اس وقت ہمارے اوپر ہے. خوب، جب ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے موت سے پہلے، برزخ میں جانے سے پہلے، ان ظلمانی حجابوں کو ہٹانے میں، چیر پھاڑ کر اس کو ہٹانے میں، کاٹ کر نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو کیا خدا سے ملاقات ہو جائے گی؟ نہیں. اب ایک اور ٹائپ آف حجاب ہیں. وہ کون سے حجاب ہیں؟ حجاب ہائے نورانی. اب یہ نورانی حجاب انسان کے سامنے حائل ہے. جب یہ حجاب ہائے نورانی انسان ان کو ختم کرے گا اپنے وجود سے، اب فنا فی اللہ کا مقام ہے، اب ملاقات خدا کا مقام ہے. بس ہمارا وظیفہ اس دنیا میں کیا ہے؟ ان حجابوں کو ختم کرنا ہے. تو میں اور آپ ایک دوسرے سے پوچھیں کہ کیا واقعا ہم نے اس سفر میں پہلا قدم بھی اٹھایا ہے یا نہیں اٹھایا ہے؟ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں، اب میں آپ کو خوشخبری دینے والا ہوں، جب ہم امام حسین کے اس مقام پر یہاں پہنچیں گے تو آپ خوش ہو جائیں گے. ہم سب واقعا خوشحالی کا مقام ہوگا. یہ اب انسان کے ذہن میں سوال آتا نا کہ صاحب ہم یہ سفر کیسے طے کریں؟ ہم تو 50 سال کے ہو گئے ہیں، ہم تو 30 سال کے ہو گئے ہیں، 40 سال کے ہو گئے ہیں، اب کیا کریں ہم؟ یہ مسیر کمال و حصول فنا فی اللہ و رفع حجاب، مسیر کمال کو حاصل کرنے کے لیے، فنا فی اللہ اور حجاب کو ختم کرنے کے لیے، اور فنا فی اللہ کے مقام کو حاصل کرنے کے لیے علامہ طباطبائی فرماتے ہیں ایک شرط ہے کہ بدون تمسک بولایت اہل البیت کی ولایت کو تمسک کیے بغیر و قدم نہادن در منہاج قویم آنان امکان پذیر نہیں باشد. چرا؟ کیوں ولایت اہل البیت سے تمسک کیے بغیر یہ مقام فنا فی اللہ حاصل نہیں ہو سکتا؟ چرا کہ حقیقت توحید از ولایت به هیچ وجه قابل انفکاک نیست. کیونکہ حقیقت توحید اور ولایت کبھی بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے. و محال است، اور محال ہے کسی این مسیر را بپیماید، محال ہے کہ کوئی اس راستے کو، کمال کے راستے کو طے کرے اسپرچوالٹی کے،
و ولایت ائمه علیهم السلام در عالم معنا برای او منکشف نشود. پاسبل نہیں ہے. علامہ طباطبائی فرمائے یہ کون فرمان ہے جو اس راستے کو طے کر کے واپس آیا ہے اور ہمیں خبر دے رہا ہے. یہ وہ ہمیں بتا رہا ہے, علامہ طباطبائی ہمیں بتا رہے ہیں کہ پاسبل نہیں ہے, محال کہ ایک شخص اسپرچولیٹی اینڈ معنویت کے راستے کو انتخاب کرے اور ولایت ائمہ اس عالم معنویت اس کے لیے منکشف نہ ہو, ولایت اہل البیت معنویت کے عالم کے اندر اس کے لیے منکشف نہ ہو. یہ پاسبل نہیں ہے. یا پس از انکشاف در مقابل آن یا اگر ممکن ہے ایک شخص اسپرچولیٹی کے راستے پہ جا رہا ہو, ولایت ائمہ اس کے لیے کشف اور منکشف ہو چکی ہو, علامہ فرماتے ہیں محال ہے کہ یہ تسلیم نہ ہو ولایت کے سامنے, حتماً تسلیم ہوگا یہ اور اقرار کرے گا, اعتراف کرے گا. اب دیکھیں بہت خوبصورت ترتیب ہے. پہلے آپ کے سامنے علامہ طباطبائی کے شاگرد کے بیان کو نقل کیا علامہ طحرانی, پھر ان کے استاد یعنی علامہ طباطبائی کے بیان کو اب نقل کیا, اب علامہ طباطبائی کے استاد اور آیت اللہ بہجت رحمۃ اللہ علیہ کے استاد, یعنی کون آپ بتائیں, کوئز کمپٹیشن, یعنی آیت اللہ قاضی طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ جو کہ استاد العرفاء استاد العارفین تھے, جن کی قبر مبارک حرم امیر المؤمنین علی علیہ السلام کے کسی صحن میں ہے. آیت اللہ قاضی سید علی قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ محال است کہ بے درجہ توحید و عرفان برسد کہ ایک شخص توحید اور عرفان کے درجات تک پہنچ جائے, و مقامات و کمالات توحیدی رو پیدا نماید اور مقامات اور کمالات توحیدی تک پہنچ جائے, وہ قضیہ ولایت را ولایت بر او منکشف نہ کرد اور ولایت اس کے لیے منکشف نہ ہو. یہ محال ہے, پاسبل نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ خود آیت اللہ قاضی طباطبائی فرماتے ہیں کہ ولایت مندک کے در توحید است, ولایت توحید میں مندک ہے, ولایت توحید کی جان ہے, روح ہے. وَأَصْلًا وصول بمقام توحید و سیر صحیح الی اللہ و عرفان ذات احدیت بدون ولایت امامان علیہم السلام و خلفاء بحق از امیر المؤمنین و فرزندانش از بطول سلام اللہ علیہ محال است. پاسبل نہیں ہے کہ انسان توحید کے مقام تک متصل ہو جائے, پہنچ جائے, عرفان کے صحیح راستے تک پہنچ جائے اور مقام ذات خداوندی تک پہنچ جائے. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان خدا بن جائے گا, یعنی اس مقام کو کشف کر لے گا. اب یہ یہاں پر بہت ساری باتیں فی الحال اس میں نہیں جاتے. پاسبل نہیں ہے کہ یہ سب کچھ بغیر امیر المؤمنین کی ولایت کو قبول کیے بغیر حاصل ہو, پاسبل نہیں ہے.